جی ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد منظور۔ ٹیم وائس آف روہی کے ساتھ اس وقت میں موجود ہوں۔ ماہر قانون ایک بڑی ہستی جسے خدمت کا جذبہ کہیں یا پھر لوگوں سے محبت کہیں۔ کوٹ میٹھن ایک ایسا قصبہ ہے جہاں پر 2 سے 3 ایسی سیاسی شخصیات ہیں جنہوں نے کوٹ میٹھن میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ ان میں سے رو حاکم صاحب بھی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا ایک ڈیٹا ہے، جن کی ایک ہسٹری ہے۔ ہم اس وقت پروگرام آج شہزاد منظور کے ساتھ میں رو حاکم صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ رو صاحب السلام علیکم۔ سر، آپ انڈیا سے مائیگریٹ ہو کر پاکستان میں آئے ہیں۔ آپ کی ایک طویل ہسٹری ہے۔ رو صدیق صاحب جو ماہر قانون تھے، ان کی کوٹ میٹھن میں جو خدمات تھیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ سر، کوٹ میٹھن کے حوالے سے ہی میں آپ سے سوال کروں گا۔ آپ یہ بتائیں کہ کوٹ میٹھن ایک ایسا علاقہ تھا جہاں ہر سال جو سیلاب کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے تھے، مائیگریٹ ہوتے تھے، نقل مکانی کرتے تھے، محدود وسائل میں لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا ہوا۔ آپ کی 40 سالہ سیاست میں آپ نے کوٹ میٹھن کے لیے کیا ایسے اقدامات کیے کہ لوگوں کو محفوظ مقام پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں وائس آف روہی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، ہمیں میٹھن کوٹ کے معاملات پہ بولنے کا موقع دیا، تو میں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جو آپ نے سوال کیا میٹھن کوٹ کے اور سیلاب کے حوالے سے، تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہماری جو سیاسی زندگی ہے، میرے والد صاحب سے لے کے ہم تک، یہ تقریباً 50 سے 55 سال پہ محیط ہے۔ اور جو سیلاب کے لیے اقدامات ہوئے ہیں اس میں میرے والد صاحب نے یہ جو فلڈ بند ہے، فخر فرید فلڈ بند، یہ میرے والد صاحب نے بنوایا تھا۔ اور یہاں سے یہ شروع ہوتا تھا مشوری اس کے اوپر سے لے کے، اور یہ ادھر جاتا تھا پھلی بستی کے قریب تک۔ یہ سارا علاقہ جو ہے نا، پانی ہمارے میانی بستی سے ہوتا ہوا ڈسپوزل کے ساتھ سے ہمارے شہر میں پانی آ جاتا تھا۔ یہ جب سے یہ بند بنا ہے، اور اس وقت جب یہ بند بنا ہے اس کے بعد ہی سیلاب بہت زیادہ آنا شروع ہوئے، ورنہ اس سے پہلے اتنے سیلاب بھی نہیں آتے تھے۔ لیکن حفظ ما تقدم کے تحت کہ انہوں نے یہ محسوس کیا، اپنے لوگوں کے ساتھ ان کی محبت تھی، اور وہ ہر سال وہ دیکھتے تھے کہ اتنے لوگ نقل مکانی کر جاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے آتا ہے پانی تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑا بند بنوا کے اس شہر کو سیکیور کر لیا، ان کی شہر کے ساتھ بہت محبت تھی۔ رو صاحب، میں آپ سے یہ سوال کروں گا کوٹ میٹھن کے حوالے سے کہ علاقے ترقی کرتے ہیں، مزید اس میں امپروو ہوتی ہے۔ کوٹ میٹھن کے ساتھ ناانصافی کے ہیں، پہلے ٹاؤن کمیٹی، پھر میونسپل کمیٹی، پھر یونین کونسل۔ ہم نے تو ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ کیا وجہ ہے سر؟ یہ الٹ اس میں آپ لوگوں کا ٹاؤن کمیٹی کے حوالے سے یا اس حوالے سے بلدیہ کے حوالے سے کیا خدمات؟ میں یہ عرض کرتا چلوں جی، بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے، جو آپ نے میرے دل کی بات اپنے منہ میں لے کے بتایا مجھے۔ کوٹ میٹھن ویسے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پناہ گاہ ہے۔ خواجہ صاحب کی عقیدت کے حوالے سے اور ان کی خدمات کے حوالے سے ہم اگر اس سارے انٹرویو میں اگر اس ہستی کا ذکر نہ کریں خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا، تو یہ ہماری زیادتی ہوگی، کیونکہ ہماری یہ پناہ گاہ ہے۔ صرف ہمارے میٹھن کوٹ میں رہنے والوں کی نہیں، ہم پورے پنجاب کے لوگ، اور خصوصاً یہ جنوبی پنجاب یا سریکستان جس کو ہم اب ڈکلیئر کرنے کے لیے، یہ میری بھی کاوشیں شامل ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی خواجہ غلام فرید جو رحمۃ اللہ علیہ کا جو لٹریچر ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے، اس پہ ہم چل نہیں رہے۔ اور اس حوالے سے میں کہوں گا کہ بھی ہمارے جو یونین کونسل کا سفر جو تھا، وہ دوبارہ یونین کونسل پہ آ کے اختتام پذیر جو ہوا، اس میں یہ ہے کہ یہ ٹاؤن کمیٹی تھی، ٹاؤن کمیٹی کے بعد پھر یہ میونسپل کمیٹی بنی، میونسپل کمیٹی کے بعد اب اس نے تحصیل کا درجہ حاصل کرنا تھا، لیکن یہ واپس یونین کونسل پہ چلے۔ سر، اس کا کون ذمہ وار ہے آپ کے؟ اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ کچھ گورنمنٹ آف پنجاب بھی ہے، کیونکہ اس نے یہ اب صرف ہمارے لیے نہیں ہوا۔ ہاں، جہاں ہمارا حق مارا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تحصیل کا درجہ ملنا چاہیے، کیونکہ راجن پور کی تاریخ اور میٹھن کوٹ کی تاریخ کا بھی میں تھوڑا سا حوالہ دیتا چلوں
کہ راجن پور جب یہ ریکارڈ منتقل ہوا تھا اس وقت کوٹ میٹھن تحصیل تھی. یہ 1800 یہ اس کی بات ہے کہ اس وقت یہ تحصیل کا درجہ ریکارڈ سارا ادھر ہی تھا. کوٹ میٹھن ایک تحصیل تھی. کوٹ میٹھن تحصیل تھی. جب یہ پانی آیا کوٹ میٹھن کچا، کوٹ میٹھن پکا اور یہ کوٹ میٹھن جدید. اب ہم کوٹ میٹھن جدید میں بیٹھے ہیں. جب یہ کوٹ میٹھن تیسرا کوٹ میٹھن ہے یہ آباد ہو رہا ہے. اس کوٹ میٹھن میں جب سیلاب آیا، پانی آیا تو ریکارڈ کو منتقل کر دیا راجن پور. وہ ریکارڈ جب راجن پور منتقل ہوا تو وہیں کا ہو کے رہ گیا. اور ہم اب تحصیل سے اس تحصیل جو ہماری 150-200 سال پہلے تحصیل تھی، اب ہم یونین کونسل پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ راجن پور کچھ بھی نہیں تھا اور یہ تحصیل تھی. اچھا سر، اس ہمارے یہ حق جو ہے نا ہمیں ملنا چاہیے. یہ ہماری تحصیل بننا چاہیے. یہ یونین کونسل تو میونسپل سے بنی ہے تو یہ سٹی ایریا، اربن ایریا جتنا بھی ہے یہ سارا یونین کونسل میں یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی جو پالیسی ہولڈر ہے. سر آپ کی اس حوالے سے آئندہ کیا لائحہ عمل ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ پرعزم ہیں کہ اس کو ٹاؤن کمیٹی یا میونسپل کمیٹی یا تحصیل کا درجہ دینے کے لیے کوٹ میٹھن کی جس طرح عوام میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے وہاں پر، کیونکہ لوگ آپ کو اپنا سیاسی مرشد مانتے ہیں، لوگ آپ کے پیچھے کافی وہ ہیں، آپ ان کے جو یہ ان کے جذبات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پورے ہوں گے؟ انشاءاللہ الحمدللہ. یہ ہم نے پوری کاوش پہلے بھی کی ہے. میونسپل کمیٹی کے لیے ہم نے بہت زیادہ سٹرگل کی ہے. اس میں تمام سیاسی لوگوں نے مل کے بھی ہم نے سٹرگل کی ہے. میونسپل کمیٹی ایک اٹانومس ادارہ ہے، وہ خود مختار ادارہ ہے. اس میں آپ اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے، بھلائی کے لیے، ان کی روزگار کے لیے، نوجوانوں کو نوکری کے ایڈجسٹمنٹ کے لیے کوئی ایسے اقدامات جو سپورٹس کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں، اس میں آپ بااختیار ہیں. جب ہمیں یونین کونسل میں لے جاتے ہیں تو پھر ہماری جو یہ سبارڈینیٹ ہو جاتا ہے اور سپرمیٹ جو ہیں وہ چلی جاتی ہے راجن پور کے. پھر وہ جو سیٹس ہیں چیئرمین شپ کی وہ پھر لارڈز کے پاس چلی جاتی ہیں. پھر عام بندے کا، عام پبلک کے لوگوں کا اس میں پھر وہ خدمات سر انجام نہیں دے سکتا جو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوں. اس طرح ہے کہ 40 سالہ آپ کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے سر، ہم کیونکہ ایک ایسے کلچر میں رہ رہے ہیں راجن پور میں اور خاص طور پر کوٹ میٹھن جہاں کچے کا کلچر بھی ہے، بلوچی کلچر بھی ہے. یہاں پر لوگ جو ہے اپنی بچیوں کو اسکول نہیں بھیجتے پڑھنے کے لیے، ان کے لیے کوئی ایسے اقدامات نہیں ہیں، کوئی گورنمنٹ کی جانب سے بھی اس طرح کے کوئی اقدامات نہیں. کوٹ میٹھن میں آپ نے سر ایسا روز صدیق سے لے کر آپ تک جو یہ سفر ہے، کوئی ایسا آپ نے اقدامات کیے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے؟ جی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ڈیرہ داری کا سلسلہ ہے، اس میں یہ ہمارا جو ڈیرہ ہے اللہ کا شکر ہے اس میں 30 سے 35 کمرے اس میں ہیں، موجود ہیں. اس میں سر میرا سوال تعلیم کے حوالے سے ہے کہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے. میں سر اسی طرف آ رہا ہوں. یہ تعلیم کے حوالے سے میں آ رہا ہوں کہ اب یہ جو باہر کے جتنے بھی لوگ ہیں تو اب تو پھر بھی کچھ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا. ہمارے ڈیرے کے پورشن جو ہے یہ مختص ہے. یہ ہاسٹل سمجھیں اس کو آپ. اچھا، ان کو آپ ہاسٹل سمجھیں. اور کچھ بچیاں جو ہمارے گھر میں رہ کے بھی پڑھ کے گئی ہیں. گڈ. کچھ بچے جو آج ایڈوکیٹ ہیں، آج جج کی سیٹوں پہ پہنچے ہوئے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پہ پہنچے ہوئے ہیں، ہیڈ ماسٹر بنے ہوئے ہیں. باہر کے ایسے لوگ جو ہم دیکھتے رہے ہیں بچپن سے ڈیرے پہ ہمارے رہتے تھے، اللہ نے تعالیٰ وہ رہتے ادھر تھے، پڑھتے ادھر تھے، ان کا یہ ہاسٹل ہی تھا. یہ سلسلہ ہم نے بچے اور بچیوں کے لیے کوشش کی ہے کہ بھی ہمارا گھر، ہمارا یہ ڈیرہ، یہ ان کے لیے، تعلیم والوں کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی بچے اور بچیوں کے لیے الحمدللہ میرے والد صاحب نے بھی جو کام کیے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کو آسانیاں فرمائے. انہوں نے جو عوام کی خدمت کی ہے ان میں یہ جذبہ بہت زیادہ تھا. اور ہم بھی انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے. سر کوئی ایسی فرم، کوئی ایسا ادارہ جو بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی ایسی درس گاہ کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں؟ درس گاہ بھی ادھر جو مدرسے چل رہے ہیں، ادھر یہ ہمارے سامنے ایک مدرسہ ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہ جو لٹریچر ہے اس کے حوالے سے بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ، اور باقی بھی جتنے مدرسے ہیں ان میں بھی ہم جا کے بھی ہماری طرف سے بچوں کے، عید آ گئی ہے، عید کے لیے بچوں کی تعلیم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے عید پہ کپڑے الحمدللہ جو ہو سکتا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو میں بالکل اچھی بات ہے. اچھا روز صدیق صاحب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ
وہ کھڑا کرتے تھے، پہلوانی کا شوق تھا. تو اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، نوجوان نسل کو سپورٹس میں لانے کے لیے یا بری عادتوں سے بچانے کے لیے بھی سر آپ نے اپنے سیاسی کیریئر میں والد صاحب کے ساتھ، کیونکہ آپ بھی ٹچ تھے، آپ نے بھی لوگوں کی خدمات کی، کوئی ایسا؟ میں سر اس میں پہلے تو اپنے بھائی رو محمد اقبال صاحب جو میرے بڑے بھائی ہیں، کزن ہیں میرے، ان کو بھی کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور میرے ساتھ مشاورت کر کے ہم نے ابو کے پاس جا کے کہا بھی ہم یہ ایک ٹرسٹ بنا رہے ہیں جس میں جو لوگ منشیات کی طرف چلے گئے ہیں ان کو واپس کنورٹ کریں کہ بھی یہ منشیات نشے کے عادی لوگوں کو، نشے کے عادی لوگوں کو. اور رو اقبال ٹرسٹ کے نام سے وہ ٹرسٹ قائم کیا تھا، اس میں ہم نے مل جل کے کام کیا تھا. ابو نے ہماری سرپرستی کی تھی اور رو اقبال صاحب نے اس میں بڑا کام کیا. ابو نے ان میں فنڈ بھی جاری کروائے اور ڈسٹرکٹ کے چیئرمین تھے. گڈ. ڈسٹرکٹ کے عشر زکوٰۃ کے 3 مرتبہ چیئرمین بنے، ادھر سے بھی فنڈ دیے. اور وہ 100+ لوگ جو ہے ماشاءاللہ وہ منشیات سے ہٹ گئے تھے اور صحیح راستے پہ آ کے جابز ہو گئی ان کی، وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ سپورٹس کے حوالے سے کہ میرے والد صاحب کا جو سپورٹ سے تعلق تھا وہ سلسلہ آج تک جاری ہے. وہ حیدرآباد میں تعلیم حاصل کی، ادھر ہی چلے گئے تھے پڑھنے کے لیے. ادھر انہوں نے کلب قائم کیے، فٹ بال پاک مجاہد فٹ بال کلب کے نام سے شروع کیا. جب وہ ادھر آئے اتنے میڈل پڑے ہوئے، ہمارے گھر میں سفیل بھری پڑی ہے. وہ مکرانی جو حیدرآباد کراچی کے مکرانی ہے، ان کے ساتھ بہت اچھے پلیئر تھے وہ کراچی والے نا، ان کے ساتھ بھی بہت میچ کھیلے ہیں اور بتاتے تھے کہ میرا یہ پورا جسم، اتنے اچھے پلیئر ہیں وہ کہ انٹرنیشنل لیول کے پلیئر ہیں. اور میں اپنے کلب کا کپتان بھی رہا ہوں حیدرآباد سے. تو وہ پھر ادھر آئے تو انہوں نے ادھر اب نہ گراؤنڈ تھے، پھر وہ کہہ رہے ہیں ہم نہر سے پانی لے کے آتے تھے تو یہ گراؤنڈ ہم نے شروع کیے. کبڈی بھی کھیلتے تھے، فٹ بال بھی، ادھر بھی فٹ بال ریت پہ کھیلتے تھے. جب نہیں پھر وہ کشتی کھاڑے پہ بھی ان کا بہت محبت تھی، شوق تھا. وہ سلسلہ ان کے آگے ہم نے بھی سپورٹس میں نے الحمدللہ میں پنجاب سے فٹ بال میں کلر ہولڈر ہوں آل پنجاب کا. ہم آل پنجاب کے جو میچز ہوئے تھے پورے پنجاب کے، اس میں ملتان ڈویژن کی طرف سے کھیلا تھا. فٹ بال میں یا والی بال میں میں سمیش بال میں گڈ سمیش بال میں کھیلا تھا. تو ہم نے 4 میچ جیت کے، ہم 5واں میچ ہمارا فائنل تھا. فائنل میں ہم رنرز اپ تھے، دوسری پوزیشن پہ آئے تھے. فائنل ہم لوز کر گئے تھے اور وہ اس وقت ہمیں پنجاب کا کوٹ کلر ہولڈر کلر ہمیں لگا تھا. سر یہ تو ہے آپ کا کھیل کا میدان نا. سیاسی میدان میں آپ نے پریکٹیکلی 2002 میں پہلا الیکشن لڑا جس میں آپ نائب ناظم بھرتی سلیکٹ ہوئے نا. سر اس میں آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ نائب ناظم الیکٹ ہوئے آپ کا دورانیہ کتنی تھا اور آپ نے لوگوں میں کوٹ مٹھن کے اپنے لوگوں میں کیا ڈیلیور کیا؟ اچھا، یہ دورانیہ بھائی جان میرا بدقسمتی سے 1 سال کا ہی دورانیہ میرا رہا ہے نائب ناظم کا. ویسے تو ٹینیور 4 سال 5 سال کا تھا، لیکن اس میں یہ ہوا کہ ہم نے 2 گروپ اکٹھے ہو گئے. ہم نے الیکشن لڑا اور ناظم اور نائب ناظم کی سیٹ پہ، پھر اس میں سینیارٹی اور مینیارٹی آ گئی. ادروائز جو فائنل ڈیسیشن جس وقت ہو رہے تھے اس وقت میرے والد صاحب نے، ملک غلام صابر صاحب وہ بھی میرے انکل ہیں، ان کو پچھلا الیکشن ہرایا ہوا تھا. جب 2 گروپ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے تھے، سردار بیٹھے ہوئے تھے، گروپ لیڈر بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، اس وقت تو ہمارا یہ وہ تھا کہ بھی ہم نے پچھلا الیکشن جیتا ہوا ہے ان سے، چیئرمینی کا یا ناظم کا حق ہمارا بنتا ہے. ہم نے ان کو پچھلے 2 الیکشن ہرائے ہوئے ہیں چیئرمینی کے. اب جب آپ فیصلہ کر رہے ہیں گروپنگ کا، تو گروپ ہمارا جب 2 گروپ مرج ہو رہے ہیں تو پھر انہوں نے کہا یہ آپ سے بڑے ہیں، آپ ان سے عمر میں چھوٹے ہیں، آپ کا پہلا ٹینیور ہے، ملک صاحب آپ سے سینئر ہیں، یہ ہے فلان ہے. پھر میرے ابو رواداری کے قائل تھے، وہ محبت کرنے والے تھے، انہوں نے کہا دونوں میرے بیٹے ہیں، کوئی بات نہیں. تو اس لیے وہ نائب ناظم کا، لیکن وہ زیادہ گروپ کا مرج جو ہے نا ہمیشہ سود مند ثابت نہیں ہوتا. وہ ایسے ہی ہوا دھوکے سے. میں ادھر تھا، موجود بھی نہیں تھا. عدم اعتماد کی تحریک غلط طور پہ فریبولس میری غیر موجودگی میں یہ بنا کے انہوں نے فرضی کاروائی ڈال. آپ یہاں پر نہیں تھے؟ میں ادھر موجود نہیں تھا اس وقت. یعنی اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اس وقت بھی سیاست میں یہ چیزیں تھیں؟ ہاں یہ چیزیں تھیں. بس وہ اب میں
اس کے آپ اس کے اگینسٹ پھر گئے نہیں ہیں سر کورٹ میں؟ ہاں جی میں کورٹ میں گیا ہوں تو میں نے وہ الیکشن تو نہیں ہونے دیا، اچھا الیکشن لیکن وہ پورا 4 سال میں نے کورٹ میں سے سٹے لے لیا، اسٹے لے لیا۔ لیکن میں تو اپنی وہ جو لوگوں کی خدمت کے جذبے سے آیا وہ میرا ٹینور تو وہ تو ختم ہو گیا، لیکن 1 سال میں نے الحمدللہ بلدیہ میں سینیٹیشن میں نے 30 لوگوں کو بھرتی کیا، اچھا اور میں نے جو تھے خاک بیلداروں کی بھرتی جو تھی وہ میں نے 8 لوگوں کو کرائی فیملی سے دی، آج بھی میرے وہ لگے ہوئے ہیں، پکے ہو گئے ہیں وہ میں نے بھرتی کروائے۔ اور اس دوران بھائی جان میں نے 27 لوگ جو ہے کانسٹیبل پولیس میں، پیٹرولنگ پولیس کی جب سیٹیں آئی تھیں وہ میں نے بھرتی کروائے، اور اس کے بعد جو لانڈری کی سیٹیں تھیں وہ 17 نوجوان جو تھے بچے وہ لانڈری میں، اور میں نے 2 سیٹیں ہیلتھ میں، آج بھی بچے لگے ہوئے ہیں، اور ایجوکیشن میں، اور ایک ہمارے بھائی جو آج ماشاءاللہ زراعت کے بڑے افیسر ہیں ضلع کے، ان کے میں نے واٹر مینجمنٹ میں آرڈر کروائے تھے۔ ان کے والد صاحب میرے عبد الکریم جھلن صاحب میرے استاد محترم تھے، میرے پاس آئے، میرے بزرگ ہیں، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی، تو میں نے پھر ان کے آرڈر مینجمنٹ افیسر تحصیل کے میں نے اس کے آرڈر، وہ پھر ان کی اپنی مرضی تھی، وہ قابل تھا ماشاءاللہ بھائی، رہا تمہارا وہ چھوڑ کے اب دوسرے اس میں چلا گیا۔ میں نے کوشش کی اپنے تھوڑے سے عرصے میں کہ جتنا بھی میں کر سکتا تھا اپنے لوگوں کے لیے۔ آپ کا پہلا آپ ایک بار الیکشن لڑے ہیں، آپ کمال شہید گروپ کے ساتھ تھے، عامر قریجہ صاحب کے اگینسٹ، جو اگلا الیکشن تھا آپ کا، کسی کے ساتھ نہیں تھے، وہ ایک الائنس تھا وقت کے ساتھ، جو الائنس بنا ہے اس میں وہ تو ایک الگ چیز ہے سر۔ نیکسٹ الیکشن میں پھر وہ کمال شہید گروپ اور عامر قریجہ کا الائنس ہوا، آپ اکیلے تھے سر۔ پہلے آپ کہاں کھڑے تھے، بعد میں کہاں تھے، پہلے ٹھیک تھے یا بعد میں ٹھیک تھے؟ اس کا نقصان آپ کو ہوا، علاقے کو ہوا، یا آپ کیا اس میں؟ بڑی ماشاءاللہ خوبصورت بات آپ نے فرمائی، اور مجھے خوشی بھی ہے کہ میں ایک تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اقتدار جو ہے نا، یہ دلوں پہ اقتدار کو میں زیادہ قائل، عہدے سے زیادہ میں دل کے اقتدار کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جب ہم اکٹھے الیکشن لڑے، ناظم اور نائب ناظم خواجہ عامر قریجہ صاحب ہمارے مقابلے میں تھے، تو اس وقت ہم نے 1500 کی لیڈ سے الیکشن جیتا تھا یہ، اور اگلے الیکشن میں الائنس تبدیل ہو گئے، عامر قریجہ صاحب اور ملک صاحب ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے، اور میں اکیلا نائب ناظم سے، پھر میں نے وہ ناظم کا الیکشن لڑا۔ اس وقت سے جو میری ان دونوں کے مقابلے میں جو میں نے ریکور کیا، جو میرے لیے اطمینان بخش چیز ہے کہ میں نے ڈیلیور کیا، تو وہ میری جو لیڈ تھی وہ 300-350 کے قریب تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1500 کے بعد ووٹ بھی بڑے تھے، مطلب 5 سال کے عرصے کے بعد لوگوں کی ووٹوں میں بھی اضافہ ہو، جو 12, 14, 13 سال کا بچہ تھا اس کا بھی ووٹ بن گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 250-300 ووٹوں سے میری جو تھی ہار ہوئی تھی۔ اس میں بھی بہت چیزیں تھیں، اب میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے انسان کے لیے بہتر۔ اچھا، کیمیکل انجینئرنگ کا ڈپلومہ کیا، آپ پنجاب کلر بھی تھے والی بال میں سر، اس کے بعد آپ نے پنجاب کالج سے لا کیا، اس کے باوجود سر آپ یہاں پر کوٹ مٹھن میں لوگوں کے سیاسی طور پہ خدمت کر رہے ہیں سر، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اتنی ڈپلومہ کرنے کے باوجود کہیں اور ہونا چاہیے تھا؟ میں سر جب ہمارا فائنل سیشن تھا نا پنجاب یونیورسٹی میں، تو اس وقت ہمارے دوستوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ ہم پیرس جائیں گے، اور میرے دوست آج وہ پیرس ہی ہیں، ابھی تک آتے ہیں میرے پاس، ملتے ہیں، میں بھی ان میں شامل تھا۔ اچھا، لیکن میں جب پلٹ کے دیکھتا تھا اس میں 2 چیزیں تھیں، ایک تو میرے والد صاحب کی مجھے اب بزرگی کا کہ اب بہت کام انہوں نے کر لیا ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، دوسرا میں بھی چاہتا تھا کہ اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کروں، اور ہمارا پیرس میں جا کے دولت تو میں کما لوں گا، پیسے بھی کما لوں گا، کوٹھیاں بنگلے سارا کچھ وہ میں کر لوں گا، لیکن یہ جو مزہ خدمت اور جذبہ انسانیت میں ہے تو اس سے میں محروم ہو جاتا۔ پھر میں نے فائنل ڈیسیشن یہ لیا کہ مجھے اپنے گھر جانا چاہیے، اپنے لوگوں میں جانا چاہیے، ادھر سے واپس آتا نہیں ہے کوئی، لوگ آگے کی طرف چلتے ہیں، پریکٹس بھی کرتے ہیں تو ادھر ہی کر لیتے ہیں، لیکن میں پلٹ کے اپنے دیش میں آیا ہوں اور اپنے گھر میں آیا ہوں۔ سر آپ کی جو 40 سالہ رفاقت سردار نصر اللہ خان دریشک کے ساتھ، آپ نے علاقے کی جو ہے لوگوں کی خدمت کی، ان کے ساتھ ایک آپ کا بڑا الائنس تھا،
اچانک سے سر ان کو چھوڑنا اور ڈاکٹر حفیظ صاحب کے ساتھ ٹھہرنا مقامی لیول پر، آپ اس کی کیا وجوہات ہیں سر؟ سردار نصر اللہ خان دریشک کے صاحب کے ساتھ جو الائنس تھا اور میرے والد صاحب نے ان کو پسند کیا تھا شروع سے، اور وہ اس کا ڈیوریشن تقریباً 46 ایئر 46 سال پہ مشتمل ہے یہ سارا عرصہ۔ اس عرصے میں بہت سے نشیب و فراز بھی آتے رہے، لیکن والد صاحب نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ بھی میرا راجپوتوں والا ساتھ ہے تو میں اپنے اس ساتھ کو نبھاؤں گا، آخری حد تک نبھاؤں گا۔ اس میں انہوں نے کوشش بھی پوری کی، میں بھی یہ یہاں تک سلسلہ نہ چلتا، پہلے ہی ختم ہو جاتا، لیکن وہ اپنے کول فیل کے اور اپنی بات کے پکے۔ جب حالات اس ڈگر پہ آ گئے کہ اب ہمارے سے، اب میں ان کا گلہ بھی نہیں کرتا، ہمارا یہ راجپوت ہے، ہماری اپنی روایات ہیں، اس میں ہم کسی کو چھوڑ کے کسی کا گلہ نہیں کرتے، آج کسی کے ساتھ مل کے ان کی خوشامد نہیں کرتے، ہماری اپنی ایک لائف سٹائل ہے راجپوتوں کا۔ تو پھر کچھ چیزیں ایسی تھی جو ناقابل برداشت تھیں، تو ہمارے راستے جدا ہو گئے۔ ہم نے پھر علاقے میں سب سے بہتر جس شخص کو پایا وہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان دریشک صاحب تھے، اور ہم نے ان پہ اعتماد کیا، اور الحمدللہ ابھی تک ہم ان کے اعتماد میں ہیں، وہ ہمارے اعتماد میں ہیں۔ ہمیں ابھی ایسی کوئی آپ اس وقت ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میرا تعلق ڈاکٹر حفیظ الرحمان دریشک صاحب کے ساتھ ہے، میرا جو الائنس ہے وہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان دریشک صاحب کے ساتھ ہے۔ سیاسی جماعت میں ہماری فیملی کھڑی ہے، لیکن میری اپنی ذات کا تعلق ڈاکٹر حفیظ الرحمان سر جو اس وقت ملک میں سیاسی بحران ہے، جو حالات ہیں، آپ سر کیا سمجھتے ہیں الیکشن ہو جانے چاہیے یا پھر حکومتی پالیسی ٹھیک ہے، کچھ آگے کچھ آگے؟ حکومتی پالیسی بھی صحیح نہیں ہے اور الیکشن ہونا بھی صحیح نہیں ہے، یہ تو سر دونوں کے اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ صرف پہلے ایک سیاسی جواب دیں پھر مہر قانون والا میں آپ کو جواب دونوں کا دوں گا۔ سر آپ سیاستدان بھی ہیں، مہر قانون بھی ہیں، سر آپ دونوں جواب دے رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ الیکشن حکومت کروانا نہیں چاہ رہی، حکومت کے پاس کوئی ان کی مجبوریاں بھی ہیں، کچھ ان کی پاپولیرٹی میں بھی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہی، یہ ریئلٹی ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی الیکشن ہو جانا چاہیے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھی الیکشن تو ہو جانا چاہیے، یہ الیکشن ہوا نہیں تھا پہلے، یہ ہو کے تو یہ ختم ہوا ہے، اب دوبارہ میں اسی لیے یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز کو آپ ختم کر کے پوری اسمبلی کا آپ نے سسٹم کو ختم کر دیا، پھر آپ دوبارہ اسی الیکشن میں اسی پروسیس اب کیا ہو گیا، اس کو اسمبلی کو ڈیزالو کرنا صحیح نہیں تھا، اس کو چلنے دینا چاہیے تھا۔ یہ ٹائم کا جو الیکشن ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، میں جو دل میں جو صحیح بات ہوگی وہ میں کر دوں گا۔ ہم یہ کول و فیل والے بندے ہیں، اور سیاست میں بھی بندے کو کچھ اصول اپنانے چاہیے، صرف یہ نہیں ہے جس کے ساتھ ٹھہرا اسی غلط بات کی بھی ہم ہی بھرتا رہے۔ اب اگر یہ الیکشن ہو جائے، ابھی تک وہ الیکشن ختم کیوں ہوا تھا، اب کیوں ہونے جا رہا ہے، اس میں کیا انہوں نے ترامیم کی ہیں، کیا مطلب کوئی موڈیفیکیشن ہوئی ہے، ترامیم میں امینڈمنٹ ہوئی ہیں، کیا کیا ہے؟ اب وہی الیکشن، وہی ختم، پھر وہی الیکشن۔ اچھا، اب اس کا یہ ہوگا کہ پنجاب میں اب ایک حکومت بننے جا رہی ہے، اگر الیکشن ہو جاتا ہے، وہ بن گئی، حکومت قائم ہوگی، پھر اگلی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اب وفاقی حکومت کی کمانڈ ہے، ان کے پاس ہے سسٹم، فنڈ ہے حکومت، اس میں پنجاب کا الیکشن ہوگا، وہ ایفیکٹ ہوگا۔ جب پنجاب کی حکومت بن جائے گی، وہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن کو ایفیکٹ کرے گی۔ میں یہ کہتا ہوں الیکشن اکٹھے ہونا چاہیے، ہو جب ہو جائے، کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، جب ہو جائے، ہونا اکٹھے چاہیے۔ ہم مقامی طور پر آپ سے بات کریں گے، لوگ یہاں پر رو حاکم صاحب کو دوبارہ جو ہے کسی پولیٹیکل عہدے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ سر اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے پھر سے، اگر آپ ایک بار پھر جو اقتدار کے ساتھ آ جاتے ہیں، تو سر آپ کوٹ میٹھن کے لیے آپ کیا جذبہ رکھتے ہیں، کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے، ابھی موقع تو انسان کی زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں، مواقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ ایک بندے کو دکھ دے اور اللہ اس کو سکھ نہ دے، پریشانی دے اور آسانی نہ دے۔ جی سریکی کی مثال ہے کہ دکھ ہے جڑا ڈوبی دا پانی آخر مک ویندے،
یہ اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دے کے آزماتا ہے، کبھی کچھ لے کے. ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ اس کے امتحان میں پورا اتریں، لیکن میری پھر بھی یہ خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر اللہ پاک مجھے با اختیار موقع دے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے وہ لوگ جو اچھے لوگ ہیں، ایماندار ہیں، انٹلیکچول ہیں، ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے. مافیات جو ہیں کسی بھی ادارے میں ہیں، تھانے میں ہے، فوڈ میں ہے، ایجوکیشن میں ہے، ہیلتھ میں ہے، اس طرح کے لوگوں سے میرا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ان کو سر اس میں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کی طرف نوجوان نسل دیکھتی ہے کیونکہ آپ کو پسند کرتے ہیں. اقتدار میں آ کر آپ ان کو کیا ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں اس حالات میں؟ نوجوان نسل جو آپ سے توقعات رکھتی ہیں، آپ ان کے لیے سر آپ کیا؟ بھائی جان میں یہ چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے روزگار جو ہے نا یہ میری پریورٹی پہ شامل ہے، اور الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے. گورنمنٹ سیکٹر کا میں نے آپ کو پہلے ذکر کر دیا ہے، اس کے علاوہ پرائیویٹ میں بھی میں نے 500 کے قریب لیبر جو ہے نا میں نے پرائیویٹ فرموں میں اپنے ایڈجسٹ کی ہوئی ہے. میرے بزنس میں 400-500 لوگ، 500 سے اوپر ہی ہوگا، وہ لوگ میں نے ایڈجسٹ کیے ہوئے ہیں. اس میں میل بھی ہے، کچھ فیمیل بھی ہے. اور فردر میرا جو ارادہ ہے کہ میں ادھر ایک انشاءاللہ انجمن راجپوتاں کے نام سے نا میں اب جو ادھر ادارے لے کے آ رہا ہوں اس میں انشاءاللہ سلائی کڑھائی، فلاحی تنظیم، ڈرائیونگ، اور اس کے بعد بیوٹیشن اور حافظ قرآن بچیاں، یہ سارے سلسلے میں ابھی یہ سلسلہ شروع کرنے والا ہوں کہ اس میں مطلب ہے کہ وہ جو ہماری فرم انجمن راجپوتاں وہ سپورٹ کرتی ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو ادھر لے کے آئیں اور اپنے علاقے میں اس کے دفاتر قائم کروائیں. ہم اپنی جگہ دیں گے، اپنے سورسز ان کو دیں گے، ان سے جو تھوڑا بہت وہ کریں گے ہم ان سے زیادہ کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو ہنر بھی دیں، تعلیم بھی دیں، روزگار بھی دیں. ذاتی طور پہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. جی ویورز، یہ تھے ہمارے ساتھ رو حاکم صاحب. ہماری ٹیم ویس آف روہی کے ساتھ خصوصی گفتگو کر رہے تھے. آپ نے دیکھا کوٹ میٹن کے حوالے سے انہوں نے کافی باتیں کی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ کو شہزاد منظور کو ویس آف روہی کا چینل جو ہے یوٹیوب پر آپ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ روز کسی نہ کسی سیاسی شخصیت کو جو ہے ہمارے ساتھ دیکھ سکیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.